بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا یہ 75واں سبق ہے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصد یہاں پر شیخ عبد القاہر جرجانی کے اس کلام میں تناقض کو رفع کرنا ہے جو انہوں نے دلائل الاعجاز میں بیان کیا ہے۔ اصل مطلب یہ ہے ان کا، اور اسی لیے انہوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی عبارت کو بیان کیا ہے اور اسی کی تشریح میں شارح نے اپنی باتیں کی ہیں۔ فرماتے ہیں فالبلاغۃ صفۃ راجعۃ الی اللفظ بمعنى انه کلام بلیغ لیکن لا من حیث انه لفظ وصوت بل باعتبار افادته المعنى أي الغرض المصوغ له الكلام بالتركيب متعلق بإفادته، وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلام المجردة، وكثيرا ما نصب على الظرف لأنه من صفة الأحيان، وما لتأكيد معنى الكثرة والعامل فيه قوله يسمى ذلك الوصف المذكور فصاحة أيضا كما يسمى بلاغة، فحيث يقال إن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة يراد بها هذا المعنى۔ یہاں مصنف کی جو عبارت ہے یہ بلاغت کی تعریف پر متفرع ہے، کیونکہ بلاغت کی تعریف میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ کلام فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو۔ تو یہ مطابق ہونا جس کا نام بلاغت ہے تو یہ کلام کی صفت ہے، اور کلام لفظ ہوتا ہے لہذا بلاغت لفظ کی صفت ہے۔ اب مصنف کی قول کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہے کہ بلاغت کلام کیونکہ مقتضی حال کے مطابق کا نام ہے، اسی لیے وہ ایسی صفت ہے جو لفظ کی طرف راجع ہے، اس لیے کہ پیچھے بلاغت کی تعریف یہی ہوئی تھی کہ کلام فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو، اور مقتضی حال کے مطابقت کا نام ہی بلاغت ہے، لہذا وہ کلام کی صفت ہوئی۔ کلام لفظ ہوتا ہے لہذا اس طور پر بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت ہوئی۔ اس کا مقصد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بیان کرنا ہے کہ شیخ عبد القاہر جرجانی کی جو کتاب ہے دلائل الاعجاز، انہوں نے وہاں پر جو کلام کیا ہے اس میں تناقض کو دور کرنا مصنف کا مدعا ہے۔ انہوں نے دلائل الاعجاز میں یہ بات کی ہے کہ بلاغت کے ساتھ تو کبھی لفظ موصوف ہوتا ہے، انہوں نے کبھی لفظ کو موصوف بنایا ہے بلاغت کا، اور کبھی انہوں نے معنی کو موصوف بنایا ہے، اور شیخ عبد القاہر نے کبھی لفظ سے بلاغت کی نفی کی ہے اور کبھی معنی سے بلاغت کی نفی کی ہے۔ تو اب یہ تناقض ہے بظاہراً کہ ایک جگہ انہوں نے بلاغت کے ساتھ موصوف کر دیا لفظ کو اور ایک جگہ معنی کو کر دیا، ایک جگہ لفظ سے بلاغت کی نفی کر دی اور ایک جگہ معنی سے نفی کر دی، تو اب یہ بظاہر تناقض تھا۔ اسی تناقض کو رفع کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بلاغت ہی کے تحت ضمن میں ایک بات لے کر آئے ہیں تاکہ وہ کلام بھی سمجھ میں آ جائے شیخ کا۔ تو مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو دلائل الاعجاز میں شیخ نے کلام کیا ہے اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت ہے۔ کس طور پر صفت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس طور پر صفت ہے کہ کلام بلیغ ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ فقط لفظ ہے اور صرف آواز ہے، نہیں، محض لفظ اور آواز ہونے کی وجہ سے وہ بلاغت کی صفت نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے وہ لفظ کی صفت ہے
کہ وہ لفظ ترکیب کی وجہ سے اس زائد معنی اور اس زائد غرض کا فائدہ دیتا ہے جس کے لیے وہ کلام اور لفظ لایا گیا ہے. اور یہاں پر جو زائد معنی اور زائد غرض ہے، اس سے مراد خصوصیات اور وہ نکات ہیں جن کا حال تقاضا کرتا ہے. اس لیے کہ کلام بلیغ اور لفظ بلیغ سے اصل جو مراد ہوتی ہے وہ دلالت کسی امر پر دلالت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو محض کلام غیر بلیغ سے بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ الفاظ اپنے معنی بتا دیں. تو معنی سے دلالت معنوں پر کرانا مقصود نہیں ہوتی کلام بلیغ سے، بلکہ کلام بلیغ کا جو اصل مدعا ہوتا ہے وہ اسی زائد معنی اور اسی زائد خصوصیت پر دلالت کروانا ہوتا ہے جس کا حال تقاضا کرتا ہے، جس کا نام مقتضی حال، جس کا نام اعتبار مناسب. تو لہذا شیخ نے جو بلاغت کو جہاں لفظ کی صفت قرار دیا ہے تو اس سے وہ لفظ مراد ہے جو اس زائد معنی اور اس زائد غرض کا فائدہ دیتا ہوگا. مطلقاً وہ لفظ مراد نہیں ہے جو صرف اصل معنی بتا دے، نہیں، بلکہ وہی لفظ مراد ہے جو اس زائد معنی اور اس زائد خصوصیت کا فائدہ دیتا ہوگا جو حال کا تقاضا ہوگا اور جس کے مطابق کلام کرنا بلاغت کہلائے گا. تو شیخ نے جہاں پر یہ بات کی ہے کہ بلاغت لفظ کی صفت ہے تو وہاں لفظ سے وہ مراد ہے جو اس زائد معنی اور اس زائد غرض کا فائدہ دیتا ہوگا. اور جہاں پر انہوں نے اس کو معنی کی صفت قرار دیا ہے تو اس معنی سے وہ زائد معنی اور غرض مراد ہے جس کا لفظ یعنی کلام بلیغ فائدہ دیتا ہے. تو دو بات ایک ہی ہے. اور جہاں شیخ نے لفظ سے بلاغت کی نفی کی ہے اور فرمایا کہ بلاغت جو ہے وہ نئی لفظ کی صفت نہیں ہے، تو اس سے وہی لفظ مراد ہے جو اس زائد معنی اور اس زائد غرض کی جو خصوصیت تھی اس سے خالی ہو، اس پر دلالت نہ کر رہا ہو. اور جہاں شیخ نے معنی سے بلاغت کی نفی کی ہے تو وہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ لفظ کے وہ معنی اول اور معنی اصلی مراد ہے جو صرف محکوم اور محکوم بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو صرف کلام لا کر اپنے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، گویا کہ محکوم بھی کو محکوم علیہ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، وہ والے مراد نہیں ہے. جہاں معنی کی صفت کی نفی کی ہے تو وہاں پر وہ معنی مراد ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بظاہر جو تناقض نظر آ رہا تھا وہ تناقض نہیں ہے، بلکہ شارح مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدعا یہ ہے کہ بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت ہے، لیکن اس طور پر صفت ہے کہ جو ترکیب کی وجہ سے اس زائد معنی اور زائد غرض کا فائدہ دے جس کے لیے وہ کلام اور لفظ لایا گیا ہے. اور یہ زائد معنی اور غرض جو ہے وہ خصوصیات اور نکات ہی ہیں جن کا حال تقاضا کرتا ہے، کیونکہ کلام بلیغ اسی خصوصیات اور نکات کی وجہ سے لایا جاتا ہے، فقط لفظ کی دلالت معنی پر دلالت کرانے کے لیے نہیں لایا جاتا، وہ تو کلام غیر بلیغ سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جہاں شیخ نے بلاغت کو لفظ کی صفت قرار دیا ہے تو وہ لفظ مراد ہے جو اس زائد معنی اور غرض کا فائدہ دیتا ہوگا، وہ لفظ مراد نہیں ہے جو صرف اصلی معنی بتا دے. اور جس جگہ معنی کی صفت قرار دی ہے تو اس معنی سے وہ معنی مراد ہے جو یہ زائد خصوصیات اور نکات ہیں جن کا حال تقاضا کرتا ہے. اور جہاں شیخ نے بلاغت سے لفظ سے بلاغت کی نفی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت نہیں ہوتی، تو اس سے وہ لفظ مراد ہے جو ان خصوصیات زائدہ پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ان کی دلالت سے خالی ہو، فقط وہ اپنا معنی بتا رہا ہو جو غیر بلیغ سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. اور جہاں شیخ نے معنی سے بلاغت کی نفی کی ہے تو وہ فقط وہ معنی اول اور معنی اصلی مراد ہے جس کے لیے وضع کیا جاتا ہے لفظ، یعنی محکوم بھی کو محکوم علیہ کے لیے ثابت کرنا، بس وہ والے معنی جو زائد اور زائد خصوصیات اور زائد نکات ہوتے ہیں وہ معنی مراد نہیں ہے. تو الحاصل یہ کہ اس تفصیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ شیخ کے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے. اسی کو فاضل مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مختصر لفظوں میں یہ بیان فرمایا کہ بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت ہے، یعنی لفظ اور کلام بلیغ ہوتا ہے مگر مطلق نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ لفظ ترکیب کی وجہ سے مفید معنی ہے، یعنی ترکیب کی وجہ سے اس معنی اور اس نقطے اور اس خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے جس کا حال تقاضا کرتا ہے اور جس کے لیے وہ لفظ بلیغ لایا جاتا ہے، کلام بلیغ لایا جاتا ہے. آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی نے بالترکیب کی بات کی ہے کہ بالترکیب کا جو تعلق ہے وہ افادت کے ساتھ ہے، کہ ترکیب کے ذریعے فائدہ دے گا. اور آگے وذالک کا شارح نے جو ہے وہ اس دعوے پر دلیل بھی پیش کی ہے کہ بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت ہے، مطلق نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ لفظ یہی مفید معنی ہو، یعنی ان خصوصیات اور نکات کا جن کا حال تقاضا کرتا ہے ان کا مفید معنی ہوگا، تو اس لحاظ سے لفظ بلاغت کی صفت ہے.
تو یہ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دعوے پہ دلیل پیش کی ہے. تو وہ ان البلاغت شارح نے جو ہے وہ پہلے جزء اول کی دلیل دی ہے کہ بلاغت پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ بلاغت جو ہے وہ کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا اس کا نام ہے. اور جب یہ بلاغت کی تعریف ہے کہ کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، تو اس سے اسی مطابقت کو بلاغت کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ بلاغت، اس کلام میں مطابقت کو جس سے مراد بلاغت ہے کلام کی طرف مضاف کیا گیا ہے. تو اب جب کلام کی طرف مضاف کیا گیا ہے اور کلام لفظ ہوتا ہے تو لہذا مطابقت یعنی بلاغت لفظ کی طرف مضاف ہوئی اور لفظ کی طرف راجع ہوئی. جب بلاغت لفظ کی طرف لوٹی تو بلاغت لفظ کی صفت ہوگی. وان بلاغت شارح نے یہ بیان کیا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بلاغت کلام کی تعریف سے ثابت ہو گیا کہ بلاغت لفظ کی صفت ہے. اور فضائل سے مصنف شارح رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے جز کی دلیل دی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مطابقت اور عدم مطابقت کا جو تعلق ہے وہ مقتضیات احوال کے ساتھ تعلق ہے، اعتبار سے ہوتا ہے، جس کے لیے کلام کو لایا جاتا ہے. ان الفاظ اور کلمات سے نہیں ہوتا جو فقط اپنے اصلی معنی بتا رہے ہوتے ہیں، جن کا مدعا جو ہے وہ مقتضیات احوال نہیں ہوتا ہے، بلکہ مطابقت اور عدم مطابقت کا جو تعلق ہے وہ ان معانی اور اغراض سے ہے جو مقتضیات احوال ہوتے ہیں. تو جو الفاظ اس معنی کے افادہ نہیں دے رہے ہوں، جو الفاظ اس معنی کے افادہ کرنے سے مجرد اور مفرد ہو، مفرد سے یہاں مجردی کے معنی میں ہے، یعنی وہ الفاظ اور کلمات جن میں ان معانی اور اغراض کا جن کا حال تقاضا کرتا ہے اعتبار نہیں کیا گیا، تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطابقت اور عدم مطابقت کا تعلق ان الفاظ کے ساتھ ہے جو حال کے تقاضوں کو پورا کرنے والی خصوصیات اور نکات کا افادہ دیتے ہوں. تو جب وہ عدم مطابقت اور مطابقت کا اعتبار ان معانی اور اغراض کی اعتبار سے ہے تو گویا کہ مطابقت یعنی بلاغت کو لفظ کی صفت ہی قرار دینے کے لیے لایا گیا ہے، کہ لفظ کی صفت قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ ان نکات اور ان خصوصیات کا فائدہ دے رہا ہو جن کا حال تقاضا کرتا ہے. ورنہ اگر وہ الفاظ اور عبارات ایسے ہیں کہ جو افادہ معنی نہیں کر رہے، یعنی خصوصیات اور نکات کا فائدہ نہیں دے رہے، تو پھر عدم مطابقت اور مطابقت کا تعلق ان سے نہیں ہوتا. وہ تو فقط اصلی معنی بتا رہے ہوتے ہیں، تو اصلی معنی کی مراد نہیں ہو رہی، بلکہ ان خصوصیات اور نکات کی بات ہو رہی ہے جن کا حال تقاضا کرتا ہے. تو گویا کہ جو پیچھے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کی تھی کہ بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت ہے، لیکن مطلقاً لفظ کی نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ لفظ مفید معنی ہے، اس کی دلیل پوری ہو گئی. دو جز ہیں اس دلیل کے. پہلا جز تو یہ ہے کہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ بلاغت کہتے ہیں کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا. تو اس تعریف میں جو مطابقت ہے اس سے مراد بلاغت ہے، اس کو کلام کی طرف مضاف کیا گیا. کلام لفظ ہوتا ہے، لہٰذا مطابقت جو ہے وہ لفظ کی طرف مضاف ہوئی اور لفظ کی طرف راجع ہوئی. اور جب بلاغت لفظ کی طرف راجع ہوئی تو پھر بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت ہوئی. تو گویا کہ بلاغت کلام کی تعریف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بلاغت لفظ کی صفت ہے، اور فقط لفظ کی نہیں، مطلق لفظ کی نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ لفظ مفید معنی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس دوسرے جز کی دلیل یہ ہے کہ مطابقت اور عدم مطابقت کو تو جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ ان معانی اور اغراض کے اعتبار سے ہوتا ہے جو مقتضیات احوال ہوتے ہیں، جن کے لیے کلام لایا جاتا ہے، جن کا حال تقاضا کر رہا ہوتا ہے. ان الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے نہیں ہوتا کہ جو ان معانی اور اغراض کا فائدہ نہیں دیتے، بلکہ وہ مجرد ہوتے ہیں ان کے اعتبار کرنے سے. لہذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مطابقت اور عدم مطابقت کا اعتبار ان معنی اور اغراض سے ہوتا ہے جو حال کا تقاضے کے مطابق لائے جاتے ہیں، تو مطابقت یعنی بلاغت کو لفظ کی صفت قرار دینے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ لفظ اس معنی کا مفید ہو. لہذا اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت ہے اس اعتبار سے کہ وہ معنی کا افادہ کر رہا ہے. بالترکیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان معنی کا فائدہ دیتا ہے کہ جو تقاضے حال کے ہوتے ہیں، جو مقام کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کے حساب سے بات ہو رہی ہوتی ہے، ان کے لیے وہ لفظ لایا جاتا ہے. اسی کو شارح رحمۃ اللہ تعالی مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا ہے کہ فالبلاغت
صفت راجعۃ الی اللفظ کہ بلاغت جو ہے وہ صفت ہے جو لوٹ رہی ہے لفظ کی طرف، یعنی لفظ کی صفت ہے، بمعنی اس معنی میں کہ انہ کلام بلیغ کہ وہ کلام بلیغ ہے، لیکن لا من حیث انہ لفظ لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ لفظ ہے اور محض آواز ہے، بلکہ باعتبار افادتہ المعنی وہ لفظ کی صفت تو ہے لیکن اس اعتبار سے ہے کہ وہ معنی کا فائدہ دے رہا ہے۔ کون سے معنی کا؟ معنی موصولہ کا نہیں، کہتے نہیں ای غرض اس معنی کا جو غرض ہے، المسوغ له الکلام جس کے لیے بلیغ کلام لایا جاتا ہے، بالترکیب متعلق ہے بافادتہ کے ساتھ، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ بلاغت لفظ کی صفت ہے لیکن مطلقاً لفظ کی نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ لفظ معنی کا مفید ہے۔ کون سے معنی کا؟ یعنی ان نکات اور خصوصیات کا جن کا حال تقاضا کرتا ہے اور متکلم ان کے لیے وہ لفظ لے کر آتا ہے، اس معنی کا فائدہ دیتا رہے تو اس لفظ کی صفت ہے۔ وذالک شاعر نے پھر اس پر دلیل دی ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ لأن البلاغت جس طرح کیونکہ بلاغت جیسے کہ پیچھے گزر چکی ہے تعریف تو اس سے معلوم ہے کہ عبارت عن مطابقت الکلام الفصیح وہ عبارت ہے کلام فصیح کی مطابقت سے مقتضی حال کے لیے، تو گویا کہ یہاں پر جو ہے وہ کلام فصیح کی طرف جو ہے وہ مقتضی حال کی طرف، تو اس تعریف میں مطابقت جو بلاغت ہے اس کو کلام کی طرف مضاف کیا گیا اور کلام لفظ ہوتا ہے، لہٰذا مطابقت جو ہے یعنی بلاغت وہ لفظ کی طرف راجع ہوگی، تو اس سے پتہ چل گیا کہ لفظ کی صفت ہے۔ اور وظاہر اور دوسری جو اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان اعتبار مطابقت وعدمہا مطابقت کا اعتبار اور اس کے عدم مطابقت انما یکون باعتبار المعانی والاغراض وہ تو ان معانی کے اعتبار اور اغراض کے اعتبار سے ہے، التی یصاغ لها الکلام جس کے لیے بلیغ کلام لایا جاتا ہے، لا باعتبار الفاظ المفردہ والکلام المجرد نہ کہ الفاظ مفردہ اور نہ ہی کلمات مجردہ کے، یعنی کہ ان الفاظ اور ان کلام جو ان اغراض اور ان نکات کے فائدہ دینے سے خالی ہوں ان کے لیے نہیں لایا جاتا، بلکہ وہ تو لایا ہی جاتا ہے اس لیے کہ وہ ان خصوصیات کا اور ان نکات کا فائدہ دیتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ جو ہے بلاغت جو ہے وہ لفظ کی صفت تو ہے لیکن اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان خصوصیات اور نکات کا فائدہ دیتی ہے جس کے لیے کلام لایا جاتا ہے، لہٰذا جہاں پر دلائل الاعجاز میں بات کی گئی ہے تو وہاں پر تناقض نہیں ہے، بلکہ وہاں پر یہ والے شرح ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وہاں کوئی تناقض وغیرہ نہیں ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔